آج وظائف و اوراد کا پہلا دن جو میں نے پڑھا سورہ کافرون 20 بار، سورہ اخلاص 20 بار، سورہ فلق 20 بار، سورہ الناس 20 بار، سورہ فاتحہ 20 بار اور آیت الکرسی 20 بار۔ چار کل سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایسا خزانہ ہے جس سے انسان کے روحانی اور جسمانی بیماریاں، جادو، ٹونے، نظر بد، حسد، ہر طرح کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اسے پڑھیے اور دم کر کے پیجیے، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ جب واپس آئے میسرہ نے سب حالات و واقعات آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مسرت و اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کی عمر 40 برس تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ لوگوں نے ان کو بہت پیغام نکاح بھیجا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کو انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ کوئی بھی مخلصی سے نہیں، دولت کی ہوس کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میسرہ نے سب بتا دیا تھا، اور تجارت سے اس قدر منافع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے کا کوئی تقاضا بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، مخلصی اور معصومیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھا گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام لے جانے کو کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کیا، حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے۔ رضامندی کی اطلاع دی، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ زوجت میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک رشتہ مسلسل 25 برس تک چلتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ زوجت میں منسلک ہو جانے کے بعد 25 برس تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوص و وفا کا پیکر بنی رہیں، ہر جگہ ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اور میری تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی انہی میں سے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی میں سے تھی، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جن کی پیدائش بہت بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور 1.5 سال کی عمر میں وفات بھی ہو گئی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ مشرکین مکہ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے تھے۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کی شادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوئی، اللہ کے حکم سے۔ تب ایک آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفہ و بنو ہاشم کو جمع کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ابو لہب نے انتہائی بیہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، نعوذ باللہ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ مسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ اس نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔
کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ یوں وقت کا پہیہ چلتا گیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے کر دی۔ اس دوہرے شرف کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کے لقب سے پکارا گیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و سرپرستی میں تھے۔ ان سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تینوں بیٹیاں عین جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے چل بسیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 6 مہینے ہی گزرے تھے 28 سال کی عمر میں کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو و خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔